بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ستارے کو اللہ مانا لیکن خود ہی جھٹلا دیا، پھر چاند اور سورج کو اس کی جگہ دی لیکن وہ بھی غروب ہو گئے۔ ان کا دل میں اطمینان چاہتا تھا، وہ بے چینی کے عالم میں بولے، یہ سب میرے رب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ رب تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، باقی اور قائم رہنے والا، مگر یہ سب غروب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی مرنے والا نہیں، میں انہیں خدا کیسے مان لوں؟ جو ایک دوسرے پر غالب آتے ہیں اور مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ستارہ کمزور ہے، صبح اس پر غلبہ پا لیتی ہے، چاند کمزور ہے، سورج اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ سورج کمزور ہے کیونکہ رات اس پر غالب آ جاتی ہے اور بادل اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ چاند میری مدد نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس پر خود سورج غالب ہوتا ہے، اور سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس پر رات غالب آ جاتی ہے۔ میری مدد کرنے والا صرف اللہ ہے جو سب پر غالب ہے اور اس پر غلبہ کسی کا نہیں۔ سورج، چاند اور ستاروں پر غور و خوض نے ابراہیم علیہ السلام کو اصل اللہ کی پہچان کروا دی تو ان کا دل مطمئن ہو گیا، اور شہر میں سر عام ہونے والے بتوں کی پوجا انہیں اور بھی بری لگنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکپن اور جوانی کی ابتدائی بہترین ایام سے گزر رہے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہ تھا۔ نمرود کی طرف سے بچوں کے قتل کرنے کا کام اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اب بھولے سے بھی کسی کو یہ خیال نہ آتا تھا کہ کسی بچے نے جوان ہو کر اس بادشاہ کے خلاف صف آرا ہونا ہے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام بھی بے دھڑک بابل کی گلی کوچوں میں آتے جاتے تھے۔ گھر میں قید رہنا اب ان کے بس کی بات نہ تھی۔ کبھی تو اپنے بڑے بھائی ہاران کے ساتھ گھر سے باہر جاتے اور کبھی اکیلے ہی۔ ایک روز ایسے ہی چلتے چلتے شاہی بت خانے کی جانب نکلے، جہاں ایک عجیب منظر ان کے سامنے تھا۔ بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر ہاتھ باندھے کھڑے تھے، آنکھیں بند تھی اور ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ کچھ افراد زمین پر سر ٹکائے سجدے میں پڑے تھے اور بتوں سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کی درخواستیں کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سے آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد بت پرستی عام پائی تھی، لیکن اس دن لوگوں کی عبادت کا یہ عالم دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ وہ اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اسی وقت گھر پلٹ آئے۔ راستے میں چلتے ہوئے بھی انہوں نے کئی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا۔ عجب حال تھا، لوگوں کے چہروں پر خوف چھایا ہوا تھا اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ صدیوں سے مخلوق حال کا شکار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس عورت، مرد یا بچے کی طرف دیکھا وہ بے چارگی کا شکار نظر آیا۔ یہ دونوں مناظر انہیں مضطرب کر گئے۔ وہ حیران و پریشان گھر میں داخل ہوئے تو ماں نے اپنے لخت جگر کے پریشان حال چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی رنگت ہی اڑی ہوئی تھی۔ وہ حیرانی کے عالم میں بولی، ابراہیم، کیا بات ہے؟ یہ پریشانی کیسی ہے؟ اماں جان، میں لوگوں میں جس عورت، بچے، جوان یا بوڑھے کو دیکھتا ہوں اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی پاتا ہوں۔ وہ آہ بھی نہیں کرتے جو فریاد ہی بن جائے۔ وہ کونوں خدروں میں بے بسی کے عالم میں یوں پڑے دکھائی دیتے ہیں جیسے زبردستی کے قیدی ہوں، اور انہیں اتنی حرکت کی اجازت بھی نہ ہو کہ اپنے چہروں پر بیٹھنے والی مکھیاں ہی اڑا دیں۔ مجھے تو ہر طرف ہر چہرہ ویران اور بے سکون نظر آیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ امیلہ نے پیارے سے ابراہیم علیہ السلام کو پاس بٹھایا اور پیار بھرے لہجے میں بولی، میرے بیٹے، تم اپنی قوم کی طرف نہ دیکھو،
تم آزر کے بیٹے ہو اور تمہارا باپ شاہی دربار کا ایک فرد ہے، لہٰذا اس کی آمدنی بہت بہتر ہے۔ اس نے ہمیں پیٹ بھر کر کھلایا ہے اور تمہاری پرورش بہترین طریقے سے کی ہے۔ جہاں تک قوم کا تعلق ہے اور یہ سوال ہے کہ قوم کے ہر فرد کی رنگت اڑی ہوئی ہے، تو یہ قوم غلامی اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ بھوک نے ان کے چہروں پر خوشیوں کی لہریں ختم کر دی ہیں۔ ان کے ہونٹ کہہ کے لگانا بھول بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کی آمدنی کم ہوتی ہے اور ٹیکس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پریشانی انہیں ستائے رکھتی ہے اور اوپر سے بادشاہ کا ظلم و ستم انہیں ستائے رکھتا ہے۔ ان عورتوں نے اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ان کی جدائی میں پریشان ہیں اور نمرود کے ظلم پر خاموش مظلوم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کی باتوں سے اور بھی رنجیدہ ہو گئے۔ اب وہ اکثر اسی وجہ سے پریشان رہنے لگے کہ اس قوم کے دکھوں کا مداوع کیا ہے، ان کو خوشیاں کیسے میسر آ سکتی ہیں۔ پھر وہ انہی لوگوں کو پتھر کے تراشے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے دیکھتے تو ان پر غصہ بھی آتا۔ ایک روز وہ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو آتے ہی آزر نے کہا، ابراہیم بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ جو بت میں تیار کرتا ہوں وہ تم بازار میں جا کر فروخت کیا کرو۔ آزر کے یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کر گئے۔ وہ اب تک لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر دل میں کٹتے تھے اور دل ہی دل میں سوچتے رہتے تھے کہ یہ کیسے انسان ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا اب میں لوگوں کو خود بت فراہم کروں گا؟ لوگوں کو اس شرکیہ کام میں لگا دوں گا جسے میں خود ناپسند کرتا ہوں؟ لیکن دوسری طرف باپ کا حکم تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی بھی نہ کر سکتے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ کام بھی ٹھیک نہیں اور باپ کا بھی حکم ہے۔ بیٹھے بیٹھے انہوں نے دل ہی میں ایک ترکیب سوچی اور آزر کو مخاطب کر کے کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر ایک نئی ذمہ داری آن پڑی تھی کہ وہ اپنے باپ کے تراشے ہوئے بت بازاروں میں تقسیم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے اور جو بت تیار ہو چکے تھے ان کو باندھ کر بازار کا رخ کرتے۔ گھر سے نکلتے ہی وہ اپنا کام تبدیل کر لیتے۔ بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں اپنے پیچھے پیچھے کھینچتے اور بلند آواز میں آواز لگاتے، بت لے لو میرے باپ کے تراشے ہوئے بت، ایسا مال لے لو جو سکھ دے سکتا ہے نہ دکھ دور کر سکتا ہے، لے لو مال، بیکار ہے لے لو، لوگوں کا جھوٹا بھگوان لے لو، اپنی دولت ضائع کر لو اور خرید کر جاہل بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بلند آواز میں یہ آواز لگاتے تو سننے والے انہیں آنکھیں دکھانے لگتے۔ وہ لوگ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کے دل و جان سے عزت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے اور زبان سے ان کو برا بھلا کہتے تو ان کے بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ غصے سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹتے اور برا بھلا کہتے، لیکن ابراہیم اسی طرح بتوں کو بازار میں ذلیل کرتے رہتے۔ بعض اوقات کسی سے لڑائی بھی ہو جاتی۔ جب کوئی کہتا کہ تم خداؤں کی توہین کر رہے ہو اور ان کے گلے سے رسی اتار دو، تو ابراہیم علیہ السلام دو ٹوک جواب دیتے اور کہتے، اگر ان کی بے عزتی ہو رہی ہے اور یہ ان کے ساتھ شرمناک سلوک ہے تو پھر یہ خود کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری بے عزتی کر رہے ہو؟ ایسے میں تو ہماری تہذیب ہو رہی ہے، لہذا ایسا نہ کرو۔ لیکن یہ ہیں کہ چپ سادے بیٹھے ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں۔ کمال ہے، میں ان کی بے عزتی کرتا ہوں تو پھر بھی یہ چپ ہے۔ یہ بول نہیں سکتے اور نہ ہی ان میں حرکت کرنے کی طاقت ہے۔ دوسری طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملتا ہے، یہی تو میں کہتا ہوں، اگر یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے اور تمہاری مدد کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے
تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں ان کو خدا کہتے ہو؟ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ کس لیے کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے تو وہ لاجواب ہو جاتے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا، یوں وہ چپ چاپ آگے چلے جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں مزید بتوں سے نفرت دلانے کے لیے انہیں پانی کے کیچڑ میں گھسیڑ دیتے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے تو سیدھے آزر کے پاس جا پہنچتے اور ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کرتے۔ شام ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آ جاتے۔ یوں کئی روز بیت گئے اور ابراہیم علیہ السلام ایک بت بھی فروخت نہ کر پائے، الٹا ان کے باپ کو شکایتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آزر پہل تو لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیتا اور دل میں سوچتا کہ بچہ کھیل کود میں ایسا کر جاتا ہوگا، لیکن ایسی باتوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بتوں کی تذلیل مسلسل ہونے لگی۔ تو ایک روز وہ کچھ ہو گیا جس کا نہ آزر کو گمان تھا اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ ہوا یوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بتوں کی ہونے والی رسوائی اور لوگوں سے نوک جھونک جب حد سے بڑھ گئی اور آزر نے بھی اس پر کوئی نوٹس نہ لیا، تو عوام میں سے کچھ لوگ اپنے خداؤں کی توہین برداشت نہ کرتے ہوئے نمرود کے دربار میں جا پہنچے۔ آزر نمرود کا وزیر تھا۔ لوگوں نے آزر کی شکایت کی تو نمرود نے بھی آزر سے سخت الفاظ میں کچھ کہا۔ یوں آزر کا بھی غصہ بڑھ گیا اور اس نے گھر آتے ہی ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم، یہ تم نے کیا حرکتیں شروع کر رکھی ہیں؟ سارے شہر میں تمہاری گستاخی کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تم ان بتوں کی کیوں توہین کرتے ہو؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج دربار میں مجھے ندامت اٹھانی پڑی۔ خبردار، آئندہ ایسی حرکت کی تو… اب بھی میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ اب اگر تم نے وہی حرکت کی تو سختی سے پیش آؤں گا۔ آزر غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ کھڑے سب کچھ سنتے رہے۔ ان کی زندگی میں یوں یہ پہلا مرحلہ تھا کہ ان کے باپ نے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ اس سخت کلامی کا ابراہیم علیہ السلام پر تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں امیلہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنے بیٹوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ آزر نے آج جس غصے بھرے لہجے میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹا تھا، اس سے ان کا دل ٹوٹ گیا، جس کا ان کی طبیعت پر برا اثر پڑا اور وہ مسلسل بیمار رہنے لگی۔ حالات دن بدن کشیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پر مشکلیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو حالت کی سنگینی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں علم نہیں کہ بتوں کی توہین کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اور اس کے بدلے تمہیں کتنے سال جیل کی ہوا کھانی پڑے گی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں جیل جانے، سولی پر لٹکنے یا ملک بدر ہونے سے نہیں ڈرتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چیز نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، پانی تک نہیں پی سکتی، بات نہیں کر سکتی، وہ نہ خدا ہو سکتی اور نہ احترام اور پرستش کے قابل۔ اگر ان لوگوں کے پاس منطقی اور آسمانی فیصلے کے مقابلے میں کوئی منطق یا کوئی استدلال ہے تو اسے لے آئیں تاکہ میں ان کا کہنا مان لوں، اور اگر یہ قدرت نہیں رکھتے تو چونکہ میں نے حق و صداقت کو سمجھ لیا ہے، اس لیے میں اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں اور اسے اپنائے رکھوں گا، خواہ مخواہ مجھے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، تاکہ میں ان کا کہنا مان لوں۔ اور اگر وہ یہ قدرت نہیں رکھتے تو چونکہ میں نے حق و صداقت کو سمجھ لیا ہے، اس لیے میں اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں اور اسے اپنائے رکھوں گا، خواہ مجھے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ آزر کو پریشانی لاحق ہو گئی۔
ایک طرف تو نمرود کے درباری اس پر دباؤ ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سرگرمیوں کی روک تھام کرے، اور دوسری طرف ڈرپوک لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہر گھڑی اسے ڈراتے تھے اور نمرود کی جانب سے اذیت رسانی، قید، جلاوطنی اور قتل کا خوف دلاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر یہ صورت قائم رہی تو تمہیں پاگل قرار دیا جائے گا اور تمہارے املاک ضبط کر لیے جائیں گے، اس سے بھی زیادہ گہری سازش تمہارے خلاف کی جائے گی اور تم پر مختلف الزامات لگا کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ابراہیم کے طور طریقوں میں اعتدال پیدا کرو۔ اس ذہنی پریشانی کے معاملے میں آزر کی کیفیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بالکل برعکس تھی۔ آزر نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بت بیچنے سے روک دیا جائے اور اسی ایک سزا کے ذریعے ان کے خیالات کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید زندگی میں ایک شکست سے دو چار ہونے سے اور تبلیغی حربے چھن جانے سے وہ بتوں کا خیال چھوڑ دیں گے اور اپنے آپ کو اور اپنے چچا اور دوسرے عزیزوں کو بربادی سے دو چار نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بت بیچنے سے روک دیا گیا اور یوں بصری تبلیغ کا حربہ ان کے ہاتھ سے چھن گیا۔ ظاہری صورت میں چاہیے تھا کہ ان کے باپ کی مخالفت انہیں ایک ناقابل تلافی شکست سے دو چار کر دے اور وہ ماحول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ ان کے باپ کا خیال تھا کہ شاید سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ سوچیں گے کہ جس سرزمین پر میرے پاس لشکر ہے، نہ اقتدار ہے، سرمایہ ہے، نہ ہی جان نثار ہم خیال لوگ ہیں، میرے لیے اتنے شدید اقدامات کرنا مناسب نہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو پیدا ہی مورکہ آرائی کے لیے کیے گئے تھے اور وہ اس لیے وجود میں آئے تھے کہ نمرودیوں کے ظلم اور خونخواری کے محل کو زمین بوس کر دیں، غمزدہ لوگوں کی فریاد کو پہنچیں اور مظلوم قوم کو ظلم و ستم کے شکنجے سے نجات دلائیں۔ بلا شبہ خاموشی اور تسلیم کے الفاظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ڈکشنری میں موجود نہ تھے اور زندگی کی مشکلات اور معاشرے کے حادثات انہیں ان کے مقصد سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے مشکلات اور راستے میں حائل رکاوٹیں دیکھ کر سمجھ لیا کہ انہوں نے مرض کی تشخیص کر لی ہے اور جو مشکلات ان کے راستے میں پیدا کی جا رہی ہیں وہ اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے مورکہ آرائی مؤثر ہے اور ان کی تبلیغ جاری رہنے سے مرض میں شدت پیدا ہو رہی ہے اور بتدریج یہ جان لیوا مرض ظلم و ستم کے نابود ہونے کا ذریعہ بن جائے گا اور بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ نہ صرف یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کوشش میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ اور زیادہ وسیع کر دیا اور فیصلہ کیا کہ تمام تر دباؤ اور سختی کے باوجود اپنے حملے کا رخ بڑے بت اور بت خانے کی جانب پھیر دیں گے اور اس سلسلے میں اس قدر تگ و دو کریں گے کہ یا تو وہ خود جام شہادت نوش کر لیں اور یا بابل کی سرزمین کو بت پرستی اور شرک کے جرم سے پاک کر دیں۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔